كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، خلاصہ قرآن مجید کا یہ پروگرام، جس میں انشاءاللہ تعالی کوشش کی جائے گی کہ ہر پارے کے جو اہم مضامین ہیں اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے، تاکہ کم سے کم وقت میں ہم ہر پارے کے اندر پائے جانے والے اہم مضامین کو سمجھ سکیں، کیونکہ قرآن کریم یہ کتاب ہدایت ہے۔ اس کو سمجھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، تاکہ ہم قرآن مجید کے مطابق اپنی زندگیوں کو منور کر سکیں۔ تو کوشش کی جائے گی، چونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہوتا ہے، تو ہم کوشش کریں گے کہ ہر پارے میں جو اہم عنوانات ہیں اور اس کے جو اہم مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھ دیے جائیں۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ، یہ قرآن کریم کی ایک بہت ہی اہم سورت ہے، جس کے مختلف نام ہیں: ام القرآن، الشفاء، الرقیہ وغیرہ وغیرہ۔ اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو بہت مختصر ہونے کے باوجود قرآن کریم کی تعلیمات، خاص طور پر ایمان و عقائد سے متعلق جو چیزیں ہیں، اس کی یہ جڑ اور بنیاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ مختلف پریشانیوں میں پڑنے کے لیے خاص طور پر احادیث میں اس کا تذکرہ کیا گیا۔ دم وغیرہ کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر کسی پر پھونک دیا جائے تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ سورت بہت مختصر ہونے کے باوجود اتنی اہم ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں اس کا پڑھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اس کے بعد سورہ بقرہ، جو پہلا پارہ ہے۔ سورہ بقرہ یہ قرآن کریم کی طویل ترین سورت، جس میں متعدد احکام اور مسائل ذکر کیے گئے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ اس میں پائے جانے والی جو اہم عنوانات اور باتیں ہیں اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ پہلے ربع میں، یعنی پہلے پارے کے پہلے حصے میں، قرآن کریم کا خود تعارف قرآن کی زبانی سنیے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے منزل من اللہ ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ یعنی کتاب کے احکام، کتاب کے مسائل، کتاب میں پائی جانے والی باتیں سننے سے پہلے یہ معلوم کر لیجئے کہ یہ پیغام کس کا ہے، یہ کتاب کس کی طرف سے نازل کی گئی۔ اللہ جو رب العالمین ہے اس کی طرف سے یہ کتاب نازل کی گئی۔ اور پھر اس کے منزل من اللہ ہونے کے بعد یہ بات اس میں کہی گئی، خاص طور پر مشرکین عرب بڑا اعتراض کیا کرتے تھے کہ قرآن واقعی اللہ کا کلام ہے، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گھڑ لیے ہوں، یا کوئی ویسے ہی لا کر انہیں دے رہا ہو۔ تو اس کے لیے کہا گیا کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں قرآن کریم کے کلام اللہ ہونے میں شک و شبہ ہے، ڈاؤٹ ہے، تو تم ایسے کرو کہ اس طرح کی ایک سورت، قرآن جیسی ایک سورت اپنی طرف سے بنا کر پیش کر دو۔ اور اگر اکیلے نہیں کر سکتے تو جتنے لوگوں کی تمہیں مدد درکار ہے وہ سب اکٹھے کر لو، پھر دیکھو کہ تم قرآن کریم کی طرح کی ایک سورت بنا سکتے ہو جو ظاہری اور معنوی اعتبار سے، احکام و مسائل کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورت کی طرح سے اس کے ہم پلہ ہو۔ تو کہا گیا ممکن نہیں ہے، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، امپاسبل ہے، کیونکہ یہ چیلنج کوئی انسان کا چیلنج نہیں، اللہ
جو قادر مطلق ہے اس کا چیلنج ہے، بھلا انسان جو عاجز مطلق ہے وہ اس چیلنج کو کیسے پورا توڑ سکتا ہے؟ تو قرآن کریم کے پیغام، احکام اور اس کی تعلیمات کو سمجھنے سے پہلے یہ بات سب کے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ بات کلام اللہ، یعنی اللہ کے پیغام ہیں، اللہ کی باتیں ہیں، اس پر ایمان لانا میرے لیے ضروری ہے۔ اور اگر کوئی شخص اس کو رد کر رہا ہے تو گویا کہ وہ کسی انسان کی بات نہیں بلکہ اپنے خالق کی بات کا انکار کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد میں کہا گیا کہ اس سے وہ لوگ ہدایت پائیں گے جو متقی ہوں گے، صاحب تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ کسی خاص لباس یا حلیہ کا نام نہیں ہے۔ تقوی دل اور دماغ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بٹھانے کا نام ہے۔ تو جو آدمی متقی مزاج کا ہوگا وہ قرآن کریم سے بھرپور فائدہ اٹھائے گا۔ اور متقی ہونے کے لیے شروع میں 5 صفات کا ذکر کیا گیا۔ 3 باتوں کا تعلق ایمان کے ساتھ، 2 عمل پریکٹیکل لائف کے ساتھ ہے۔ ایمان کے ساتھ جو چیزیں ہیں، سب سے پہلے متقی ہونے کے لیے ایمان بالغیب، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ملائکہ کو نہیں دیکھا، جنت اور دوزخ کا ہم نے مشاہدہ نہیں کیا، مگر ایمان ہے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بتایا، قرآن کریم میں اس کے بارے میں ذکر کیا گیا، ہمارا ایمان ہے۔ تو مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بالغیب، یقین ہو اس کا۔ اور دوسری بات کہی گئی کہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئیں مختلف اوقات میں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، اور مختلف رسولوں پر کتابیں بھی وقتاً فوقتاً نازل ہوئیں۔ ان کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ اپنے اپنے دور میں برحق کتابیں تھیں جو اپنے اپنے رسولوں پر نازل ہوئیں، اور آخری کتاب قرآن مجید ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن مجید کو قبول کرتا ہے، فالو کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئیں ان سب کو فالو کر رہا ہے، کیونکہ یہ فائنل ورژن ہے، اور جو فائنل کتاب کو فالو کرے گا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو گئیں۔ لیکن اگر کوئی قرآن کریم کے بجائے مثلاً کوئی تورات کو صرف فالو کرے تو اس کے بعد نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید وہ مس ہو جائے گی۔ کوئی زبور کو فالو کرے تو اس کے بعد کی کتابیں مس ہو جائیں گی، لیکن جو فائنل کتاب کو فالو کرے گا تو وہ سب کی سب اس کے اندر شامل ہوں گی۔ پھر ایمان کا ایک اور جو جز ہے وہ آخرت پر ایمان۔ دیکھیے یہ بڑی اہم بات ہے کہ جتنا آخرت پر میرا یقین ہوگا، عمل کی زندگی اتنی ہی بہتر ہو سکے گی، کیونکہ آخرت میں مجھے حساب و کتاب دینا ہوگا، اور اس کے مطابق مجھے جزا و سزا بھگتنی ہوگی، چاہے وہ جنت کی شکل میں ہو یا جہنم کی شکل میں ہو۔ پھر 2 چیزیں جس کا تعلق پریکٹیکل زندگی کے ساتھ ہے ایمان کے بعد، وہ اقامت صلاۃ اور انفاق۔ دیکھیے 2 بڑی خاص باتیں ہیں، قرآن کریم کے پہلے صفحے سے لے کر متعدد مرتبہ اس کو دہرایا گیا۔ صلاۃ، زکوٰۃ، یعنی اللہ کے لیے نماز کا اہتمام کرو تم۔ تو صلاۃ بندوں کو اللہ سے جوڑنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے، اور زکوٰۃ یا انفاق فی سبیل اللہ حقوق العباد کی ادائیگی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ تو حقوق العباد اور حقوق اللہ، نماز پڑھ کر جہاں ہم اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں، خرچ کر کے اللہ کے بندوں کے دکھ درد کو محسوس کرتے ہیں، تو یہ دونوں چیزوں کا شروع ہی میں ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد کفار کا ذکر کیا گیا۔ عجیب اتفاق کہ وہ لوگ جن کے دل بند ہو چکے ہیں، مردہ ہو چکے ہیں، 2 آیتوں میں ان کا ذکر کر دیا گیا کہ یہ لوگ حق اور صداقت کی بات سننا نہیں چاہتے، اور پھر اس کے بعد میں منافقین کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور منافقین کا ذکر یعنی 8 آیات میں مسلسل منافقین کا ذکر کیا گیا، بلکہ اگر اس کو اور اس کے ساتھ دیکھیں اور بھی مختلف جگہوں پر ان کا ذکر کیا گیا۔ منافقین کا ذکر گویا کہ 12 آیات میں کیا جا رہا ہے مختلف طریقوں سے۔ تو ان کا ذکر ہیپوکریٹس اور ہیپوکریسی، اس کا ذکر 12 آیات میں جو کیا جا رہا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ منافق یہ ہمیشہ سے مسلم سماج اور معاشرے کے لیے
خطرناک قسم کا طبقہ ہے۔ ان کی وجہ سے جو مسلمانوں کو ڈیمیج ہوا، امت اسلامیہ کو جو ڈیمیج ہوا، وہ بہت ہی سخت ڈیمیج ہے۔ اور نفاق یہ دل کا روگ ہے۔ کسی کے بارے میں مجھے اور آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ ہم کسی کے بارے میں کہیں کہ یہ منافق ہے، لیکن یہاں پر نشانیاں بتا دی گئیں۔ یہ گویا مرر ہے، شیشہ ہے ہمارے لیے۔ ہم اس شیشے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہاں جو منافقین کا تذکرہ طویل ترین 12 آیات میں کیا جا رہا ہے، کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں پیدا ہو گئی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مسلم معاشرے کی وہ برکتیں دیکھنے میں آئیں، لیکن دکھائی نہیں دیتی۔ کیا سبب ہے اس کا؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بیماری جو دل کا روگ ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہو، اور اس کی وجہ سے جو یہ تباہی اور بربادی دیکھنے میں آ رہی ہے وہ چیزیں اس کی وجہ سے ہو رہی ہوں؟ اس لیے اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد میں آپ دیکھیے عبادت کا حکم دیا گیا کہ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان اور کائنات کو بنایا، حق بنتا ہے کہ ہم اسی اللہ کی عبادت بھی کریں۔ اور پھر جو لوگ عبادت سے سرتابی کرتے ہیں اور عبادت جیسے کرنی چاہیے اس طرح سے وہ عبادت نہیں کرتے، ان کے لیے ناکامی ہے۔ کامیابی کے لیے، جنت پانے کے لیے ایمان اور عمل صالح یہ بہت بنیادی شرط ہے۔ ایمان اور عمل صالح کے بغیر کوئی شخص جنت کا مستحق نہیں بن سکتا۔ پھر اس کے بعد میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر کیا گیا۔ جب ان کی تخلیق کا مسئلہ ملائکہ کے سامنے رکھا گیا تو انہوں نے اعتراض کیا اپنے علم و فہم کے مطابق کہ یہ جا کر زمین میں فتنہ اور فساد مچائیں گے، ہم تیری تسبیح بیان کرنے کے لیے کافی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا فرمایا اور پھر آدم کے آگے ملائکہ کو جھکنا پڑا، وہ علم کی بنیاد پر۔ تو اس سے آپ اندازہ کریں پہلے پارے کے پہلے حصے میں علم کی اہمیت کتنی بتائی جا رہی ہے۔